الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. آپ تمام لوگوں کے پاس الیکٹرانک چیزیں آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، ٹریننگ کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ٹریننگ کی آف سکسیس. اگر آپ نے ٹریننگ آپ کو مسلسل ملتی رہتی ہے، جس کام کی طرف آپ موجود ہیں اس میں مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانی بھی آتی ہے. ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے آپ کی خواہش بیدار ہو کہ وہ منزل جس منزل کے لیے آپ یہاں موجود ہیں. یقیناً یہاں ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آتے. آپ ٹائم نکال کے آ رہے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ لازمی لیا کریں. جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں اس ٹریننگ کو کنڈکٹ کرا کریں. میں اپنے سینئر اسٹاف کو یہاں بلاؤں گا. آپ لوگوں کی بھرپور کلیپنگ میں ایگزیکٹو سینئر اسٹار ڈائمنڈ ناصر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آتے ہیں آپ لوگ آگے. آتے ہیں، جگہ خالی ہے. آ گیا سب. آج جو ٹریننگ ہے اس کا عنوان کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ خواہش. خواہش. کتنے لوگ جانتے ہیں خواہش کیا چیز ہے؟ سر جاننے کے لیے آئے ہیں آج آپ کے پاس. سر میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں آپ لوگوں کو جانوں، کیونکہ میں تو ابھی خود جان رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں. بہت سی چیزیں نہیں مل رہی ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. جی دوستو، کیا جانتے ہیں خواہش کو؟ بتائیں گے؟ دیکھیں، جب تک ہم آپس میں گپ شپ نہیں کریں گے تو ہم ایک دوستانہ ماحول میں ایک چیز سمجھ نہیں سکیں گے. اگر آپ چاہیں تو میں تقریر کر کے چلا جاؤں تو یہ آپ کی مرضی ہے، میں تقریر کر کے چلا جاتا ہوں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں جو ہمارے دماغوں میں بیرر رکھا ہوا ہے جو ہمیں کامیاب ہونے نہیں دے رہا، جب تک ہم وہ بیرر ہٹائیں گے نہیں ہم آگے جائیں گے نہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہاں لوگ پیسہ کمانے آنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 50,000 کمائیں گے. کیا 50,000 ایک بار کمائیں گے؟ میرے استاد کہتے تھے 50,000 کا بندہ بننا ہے، 50,000 کمانا نہیں ہے. اور میں نے جو کتابیں پڑھی اس میں ایک بہت زبردست بات لکھی ہے، جتنی تو سوچے گا اتنا تجھے ملے گا. اگر تو سوچتا ہے تیری تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے تو اسی میں رہ جائے گا، وہی ملے گا تجھے. اور اگر تو سوچتا ہے کہ 1 کروڑ چاہیے تو 1 کروڑ ملے گا. جو تو سوچ سکتا ہے وہ تو حاصل کر سکتا ہے. ہماری کم ظرفی کم سمجھ لیں، ہماری کم عقلی سمجھ لیں، ہماری خواہش کو صحیح نہ سمجھنا سمجھ لیں کہ ہمیں ٹگوں کر کے اپنی خاصیتوں کو قابلیتوں کو ضائع کرنا پڑتا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ نوکری میں تیرا رزق 1% اور تیری تجارت میں یا بزنس میں 9%. یہ میں نہیں کہہ رہا. ہم کم ظرفیوں میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ہم آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم اپنی تمام طاقتیں توانائیاں ہم دے رہے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن جب تک ہم اس لفظ خواہش کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ میں نے وہاں لکھا کہ خواہش وہ پہلا سٹیپ ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا. جس کو خواہش سمجھنا آئی اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. نارمل زندگی میں جو ہماری ضرورت ہے اس سے ہٹ کے آگے کی فیوچر کے حوالے سے ایگزامپل بچوں کی فیوچر کے حوالے سے اچھی اسکول میں وہ پڑھ لے، اچھی جگہ اس کو آشائش مل جائے، ان کی اچھی گھر ہو جائے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بیٹھانا اور ان کے لیے اپنی آپ کو تیار کرنا، خود کو بھی تیار کرنا اور ان کے لیے بھی تیار کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اپنی ساری خواہشات کو اپنے دماغ میں دماغ میں لائیے گا. میں آپ کو بتاؤں گا خواہش. دیکھیں، آج جو ہمارا
مین کام ہے نا. جو میں نے ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم پسند کی, جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے پیسوں کے لیے نہیں کی تھی, میں حلفیاً کہہ رہا ہوں, میں نے صرف علم کے لیے کی تھی, کیونکہ کہا تھا یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. یہاں پہ نہ تعلیم کی ضرورت ہے, نہ آپ کو تجربے کی ضرورت ہے, نہ پیسے کی ضرورت ہے, آپ کام کر سکتے ہیں, یہیں آپ کو تربیت دی جائے گی. یہ جو کلاس آج ہو رہی ہے یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم ڈی ایکس این کی باتیں کریں گے تو وہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے. ہم اسی کو تمیز نہیں سیکھ رہے کہ ہمیں پرسنل ڈیولپمنٹ چاہیے یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ چاہیے. اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو ہم قسم سے 50 لاکھ خواہش کو سمجھتے کیا ہو. اگر خواہش کو واقعی تم خود پہ طاری کر لو تو تم سمجھ جاؤ گے کہ میں رب کو پا سکتا ہوں, اور رب کو اگر پا سکتے ہو تو دنیا میں ایسی کیا چیز ہے جو تم نہیں پا سکتے. اگر اب بھی بات سمجھ نہ آئی تو پھر بہت مشکل ہے. میں نے آپ کو ساری باتوں کی ایک چھوٹی سی بات بتا دی. چلو اب بتاؤ خواہش آپ کے ذہن میں کیا ہے, کس کو کہتے ہیں خواہش؟ خواہش جیسے سر ایگزامپل میں دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. جیسے نارمل اس وقت میں نارمل لائف میں کہیں جاب کر رہا ہوں, میری سیلری ہے صرف 25,000. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری سیلری اس سے ابو ہو کہ میں اپنی بچوں کی فیوچر لائف کو بہتر کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میرا ایک بیسک ہے, میرے گھر کا سسٹم چل رہا ہے جس میں میں رینٹ پہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میری آگے کی خواہش ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو, میری سیلری کے ہٹ کے میری ایک ایسی انکم ہو جائے جو 60,000 70,000 لاکھوں میں آ جائے. آپ نے 25,000 کو کیوں ایکسپٹ کیا؟ سب سے مین بات جو آتی ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ ہماری غلطی ہے. ہماری سمجھ رہے بات؟ آج ہم انہی چیزوں پہ بات کریں گے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بات کریں گے تو میں آپ کو آپ سے ملا دوں گا, میں آپ کو بنا دوں گا اس جگہ کے لیے جہاں آپ کے لیے ہیں. میں نے ایک فلم میں گرو دیکھی تھی, گرو فلم دیکھ کے میں نے 12 سال کی نوکری 4 پوسٹوں پہ انچارج کریسی ایکس رے کا, بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کراچی کا, وہاں کا 4 پوسٹوں پہ انچارج تھا. آپ یقین کریں جس دن میں نے گرو فلم دیکھی اگلے دن جا کے میں نے ریزائن کیا. میں نے کہا سر میں نے کل سے نوکری نہیں کرنی. مجھے دیکھ کے وہ بندہ حیران ہوا, کہہ رہے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے نوکری نہیں کرنی. کہہ رہے کوئی اور آفر تمہیں دے رہا ہے تو تمہیں میں اور سیلری بڑھا دوں گا. میں نے کہا سر اگر میں کہیں نوکری کرتا پایا جاؤں آج کے بعد آپ کا جوتا اور میرا سر, آئیے گا وہیں ماریے گا, میں نے نوکری نہیں کرنی. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا بس اب سمجھ آ گئی مجھے, اپنے آپ سے میں پہچان گیا, اپنے آپ کو جان گیا. تو میں اپنی قابلیتیں آپ کو دے رہا ہوں, میں اپنی قابلیت اپنے لیے کیوں استعمال نہیں کرتا؟ یقین کریں اس دن کے بعد سے جو لائف بدلی, آج میں مالک ہوں. آج میرا جو بونس آیا وہ 75,000 سے ابو ہے. صحیح, اگر میں وہ سوچتا کہ یہی رہنا ہے تو پھر یہی رہنا ہے, کیونکہ چوز آپ نے کیا ہے. ہم کہتے ہیں مجبوری ہے, مجبوری کوئی چیز نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. مجبوری تو آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے, دبانے کے لیے تھوڑی ہے, ہم دب جاتے ہیں. میں نے صرف وہاں 2 چیزیں دیکھی تھی. اس بندے کو جو انڈیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہوتا ہے, اس پہ ایک سامنے ایک چیک رکھے گا, اگر فلم دیکھیں گے تو اس جگہ کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا یار اس نے کیا کیا. اگر میرا جیسا بندہ ہوتا تو میں ایسا کر جاتا, لیکن جب اس کی وجہ کو جانا تو میں نے کہا یار کمال کر دیا جناب نے. اس نے اس کے سامنے چیک رکھا, اس نے کہا جتنی رقم بھرنی ہے اس میں بھر لو. اس نے کہا کیوں؟ کہتا بھر لو. مطلب اس کے بلینک چیک اس نے رکھا ہے, سائن کر کے جو آپ کے گمان میں آتا ہے وہ کہتا ہے اس چیک میں بھر لے. گرو فلم میں دیکھیے گا جا کے, اور وہ اس چیک کو اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے اور واپس رکھتا ہے, کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. کہہ رہا ہے کیوں؟ کہہ رہا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ اس میں اماؤنٹ کیا کیوں بھرنی ہے. کہہ رہا ہے کل سے تم یہ کام نہیں کرو گے. کہہ رہا ہے اب تو بالکل بھی نہیں کرنی. کہہ رہا ہے تم یہ چیک لے جاؤ. اگر وہاں وہ 1 کروڑ بھرتا, 10 کروڑ بھرتا, 20 کروڑ بھرتا, 50 کروڑ بھرتا, بھر سکتا تھا نا. یہ ہماری سوچ کے مطابق بہت بڑی اماؤنٹ ہے نا, لیکن وہ اپنے آپ کو جان گیا تھا کہ یہ 50 کروڑ تو کوئی کام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو میں جنوں بنا سکتا ہوں. اس نے کہا تو لے جاؤ. انڈیا کا سب سے بڑا ٹائکون بنا صرف اس ایک چھوٹی سی بات سے کہ وہ خود کو پہچان چکا تھا, وہ اپنی خواہش کو جان چکا تھا, بنانا اس کو آتی تھی خواہش. ہم خواہش رکھتے ہیں, خواہش بنا نہیں سکتے, ہمیں بنانی نہیں آتی. ہم زندگی بھر ٹھوکروں میں اور اذیتوں میں زندگی گزار رہے ہیں. 25-30 ہزار ہمارے لیے انف. کہتے ہیں بھائی یہ میری مجبوری ہے, میرا کام ہے. ہم کئی جگہ پہ کہتے ہیں توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو. پرندوں سے, بے شک حدیث ہے سر. ہاں صحیح. تو کہاں سیکھتے ہیں ہم؟
ہم جہاں پھنس جاتے ہیں وہ مثالیں دینے آتے ہیں, کچوا دیکھو اپنے کام سے لگا ہوا ہے, کچوے کی عمر کتنی بڑی ہے, وہ اس کے مطابق چل رہا ہے, تیری عمر کتنی ہے, تو اپنے مطابق چل. بے شک بے شک. ہم عجیب عجیب مثالیں عجیب جگہ فٹ کر کے اپنے دل کو سکون دے رہے ہوتے ہیں, انتہائی بیوقوفانہ باتیں. خودی کو کر بدل اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہم اپنے آپ کو رول رہے ہیں. صرف اس ٹریننگ کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان جائیے اور خواہش کو بنانا سیکھ جائیے. آج ہمیں صرف بتانا نہیں ہے خواہش کیا چیز ہے, ہم یہ بھی بتائیں گے خواہش بنتی کیسے. خواہش بنتی کیسے جس سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بتا سکتا آپ سے خواہش کیسے بنتی ہے؟ کبھی سوچا ہے خواہش بنتی بھی ہے؟ بالکل بنتی ہے. کیسے بنتی ہے سر؟ یہ میں نے ابھی حاصل کی چیز, کیونکہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے, مجھے عجیب عجیب لوگوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے. میں ہر ٹائم اسی میں ٹائم گزارتا ہوں. کئی بار تو اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں بیٹھے پاگل کی طرح. تو بہت ساری باتیں ایسی جو بڑی عجیب و غریب نکل کے آتی ہیں. بتا سکتے ہیں خواہش کیسے بنتی ہے؟ ایگزامپل جب میں ری ایکشن جوائن کیا جسٹ 3 ویک ہے, جی سر. اور 3 ویک آیا اور سر آدم سر سے میں نے ملاقات ہوئی اور سر نے مجھے تھوڑی ایڈ دکھایا ری ایکشن کا ورڈ اور اپنے ٹور دکھایا پوری ورلڈ میں کیا 34 ممالک کا ٹور کیا. لاسٹ میں مجھے تھوڑی جہاز کا بھی ذکر کیا. ٹھیک, وہ ساری کلپ دیکھنے کے بعد میری اپنی مائنڈ میں ایک میک اپ بنا کہ میں کیوں 25,000 کے اندر محدود ہوں, تو میں کیوں نہیں سر کی طرح بن سکتا ہوں. میرے اندر وہ ساری قابلیت ہے, مارکیٹ ہے, ایجوکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, لاٹ آف اسکیل ہے, میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. تو اب پھر لاسٹ ٹائم میں اپنی سیشن میں ایک حضرت کو دیکھا جو ان کی ایج تقریباً 75-76 ہے. ان کو دیکھ کر میری اپنی اور خواہش بلند ہو گئی. جب یہ کر سکتے ہیں تو میرے اندر تو ساری قابلیت ہے, میں کیوں نہیں کر سکتا. ان کو دیکھتے ہوئے میری اور خواہش کو اور ذہن اوپر سے اوپر چلی گئی. اب میری اپنی خواہش ہے کہ میں اس جہاز تک پہنچوں جیسا آدم تک پہنچے میں بولی جہاز. اب یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے, کہہ دوں؟ بے شک سے خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو وقت کی تادیر ڈال ہلانا کو ہوگا. تادیر ہلانا ہوگا. کیا ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا تو خود ہی جلانا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو آپ نے خواہش جگائی ہے, بنائی نہیں ہے, جلائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سمجھتے جائیے گا. اگر آپ باتیں کریں گے تو میں آپ کو بہت آؤٹ کلاس لے جاؤں گا اور آپ سمجھ جائیں گے. جن لوگوں نے خواہش جگائی ہے ان کی خواہش سو سکتی ہے, ان کی خواہش مر بھی سکتی ہے. صحیح؟ اگر صرف خواہش جاگی ہے, اگر خواہش بنانی نہیں آتی, اگر خواہش بنانی آتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم نے آج جو کام کیا زندگی میں تم ہر جگہ پہ ہر چیز پہ بنا سکتے ہو. اس لیے جو آج چیزیں ہونے جانے والی ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے کی ہونے والی ہیں. تم انمول ہونے والے ہو اگر تم اس کو سیکھ گئے. صحیح؟ تو آپ کی خواہش جگی ہے, صحیح ہم نہیں ہے. صحیح, خواہش بن گئی تو آپ کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں نے جو پڑھا کہتا ہے جو انسان سوچ سکتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. جو سوچ سکتا ہے, جو تم سوچو. اور دنیا میں ایسا ہو چکا ہم سے پہلے, کسی نے سوچا تھا کہ جہاز اڑے گا, لوگوں نے ہنسے کہ لوہا کبھی ہوا میں اڑا ہے, اڑا دیا. لوگ کہتے تھے ہاں ہمیں پتہ یہ کر لیں گے. پہلے لوگ مذاق اڑایا, بہت ہر ٹائم ہنسے. جب پہلی بار 10 قدم جہاز اڑ کے نیچے گرا لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. خوب مذاق کے اندر جب ان کا مذاق بنا پھر انہوں نے دنیا کو ثابت کیا, لیکن اپنے قدموں سے نہیں ہلے. وہ اپنے کام میں لگے رہے. صحیح. یہاں ایک چیز ہے جو میں آپ سے اینڈ میں پوچھوں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا لوہا پانی میں تیرے گا. لوگوں نے ہنسنا شروع کیا, پاگل ہو گئے, لوہا پانی میں تیرتا. انہوں نے پوری ایک دنیا ٹائٹینک کی صورت میں پانی کے اوپر چھوڑ دی اور وہ ڈوبی نہیں. پھر لوگ حیران کرتے ہو. پھر کہا جناب والا بغیر کسی چیز کے پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی آدمی خط بھیج سکتا ہے, اپنی آواز سنا سکتا ہے. اس پہ بھی لوگ ہنسے, اس پہ بھی لوگ ہنسے اور انہوں نے اس کو بھی ثابت کر دیا. پھر ایک آدمی نے کہا جناب چاند پہ جایا جا سکتا ہے, جبکہ کوئی بس کوئی بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے. لوگ اس پہ بھی ہنسے. چاند پہ بھی چلا گیا, ہے نا جی. اب یہ کیا چیزیں تھیں جن لوگوں نے یہ سارے کارنامے کیے یا معجزات کیے,
یہ کیا چیز تھی وہ جو اس کر گئی؟ اس کی ایمان، اس کی طاقت، اس کی محنت، اس کی شوق، اس کی خواہش، اس کی لگن. صرف خواہش. یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ خواہش ہوتی جو میں نے کہا آپ نے یہ پیدا کی ہے، آپ نے اس کو بنایا نہیں ہے، ان کی خواہش اللہ پاک نے بنا کے بھیجا تھا. یہ یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ہیں جو بلٹن ہیں، کچھ لوگوں میں رب نے ہمیں ماڈل بنا کے بھیج دیا کہ دیکھ یہ رہا، اگر ایسا تو کر سکتا ہے تو بھی ایسا کر سکتا ہے. اور اب تو یہ جدید دور آ گیا کہ ہر چیز پہ ریسرچ ہوئی اور ریسرچ ہونے کے بعد ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ تو بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے نا. تو یہی بات آ کے رک رہی ہے کہ پہلی چیز ان کے دل میں خواہش آئی ہے نا. ایڈسن کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ دماغی طور پہ تھوڑا سا ہلکا تھا، اسکول سے نکال دیا گیا تھا، اور ڈرافٹ مین جس کو کہتے ہیں اس کا کام وہ کیا کرتا تھا. لیکن جیسے ہی اس کے دل میں خواہش آئی اور اس نے اپنے آپ کو جانا، 245 ایجادات اس نے کر ڈالی. صرف اس خواہش نے جگہ کہ دنیا میں روشنی ہونی چاہیے، صرف ایک خواہش تھی. 10,000 بار اس نے اٹیمپٹ کیا اور پھر اس نے بل ایجاد کیا. کیا چیز تھی وہ خواہش تھی. آج دنیا میں اس کا نام زندہ ہے. اگر ہمیں خواہش صرف رکھنی آتی ہے، بنانی نہیں آتی، تو پھر ہم جانور سے بدتر اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم انسان تو ہو ہی نہیں سکتے. خواہش بنانی آنی ہے. اور آج ہم نے آپ کو یہی سکھانا ہے کہ خواہش بنتی کیسے. میں نے سب سے زیادہ کہہ کے ڈیکشن کے پلیٹ فارم پہ یا عام زندگی میں جو میں نے کہا میں نے کر دکھایا، جو میں نے کہا میں نے کر دکھایا. اس کے میں صرف اپنے منہ سے نہیں بولا، جیسے جا کے مرضی پوچھ لیجیے گا. صرف اس لیے کہ مجھے پتا ہے خواہش بنے گی کیسے، میرا یہ خواب پورا کیسے ہوگا. ہمیں آج اس پہ بات کریں. ہے کسی کے پاس کوئی بات کہ خواہش کیسے بنتی ہے؟ خواہش رکھتے سب ہیں، بناتے سب کوئی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کی قدرت بنا دیتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، اور قدرت سمجھانا چاہتی ہے آپ کو، لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے کہ قدرت نے یہ کام کیوں کیا. ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کام کیوں ہوا. قدرت آپ بار بار کہتے ہیں نا، قدرت توڑتی ہے بنانے کے لیے. ہم نے پڑھا ہے نا، کبھی ہم نے اس پہ غور بھی کیا ہے کہ اس بار توڑا ہے تو پھر کیا بنانا چاہتی ہے؟ کبھی کیا ہے غور؟ میں نے آپ سے کہا تھا ہم وہ باتیں کریں گے جو پرسنل ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں. ہم یہ آلتو فالتو چیزیں نہیں کریں گے. ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم میں آپ کو 1 کروڑ سے اوپر کا بندہ بنانا ہے، نہ کہ میں نے یہ بتانا ہے کہ 1 کروڑ کیسے کما لیا جائے. کوئی بڑا کمال نہیں ہے 1 کروڑ کا کمال کے چلے جانا. 1 کروڑ ہر بار آپ کمائیں، 2 کروڑ 10 کروڑ ہر بار آپ کمائیں. کہتے ہیں جتنا سونا دماغ نے اگلا کسی زمین نے نہیں اگلا. یہ یاد رکھیے گا، آپ کے اوپر یہ چیز لگی ہوئی ہے، یہ وہ کچھ کر سکتی ہے جو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس کا مقابلہ کر لے. کوئی سونے کی 100 کانیں ایک ساتھ رکھ لیجئے اور ایک دماغ جو ان کو سمجھ سکتا ہے وہ ایک طرف رکھ دیجئے، اس سونے کی کان سے یہ اگل کے دکھائے گا آپ کو سونا. شاید وہ ختم ہو جائے، یہ ختم نہیں ہوگا. بلیف ہے اس پہ اتنا؟ یہی آج بات ہم نے آپ کے اندر ڈالی، یہی بات آج آپ کے اندر ڈالی کہ خواہش رکھتے سارے ہیں، بنانے والے. بار بار میں ایک چیز بورڈ پہ لکھتا ہوں کہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ کتنے فیصد ہیں؟ جی 5%. 3%. پوری دنیا کی دولت کو کھا جانے والے لوگ 3%. خوشحال زندگی گزارنے والے 10%. اور باقی جو بچ گیا 87، یہ صرف فالوورز جو ہم لوگ ہیں. کبھی کسی نے بیٹھ کے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ ہر بندے نے سنا اور چلا گیا. کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آج عجیب و غریب باتیں کریں گے ہم. مجھے عجیب و غریب باتیں ہی اچھی لگتی ہیں
کتابی باتیں مجھے نہیں اچھی لگتی کہ میں رٹا مار کے آؤں اور آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہو کے گڑبڑ کر کے چلا جاؤں، کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جہاں دل کیجیے گا وہاں سوال کیجیے گا، جو بات سمجھ نہیں آئے اس کو مزید کھول لیجیے گا. جی دوستو، یہ میرا بنایا ہوا فارمولا نہیں ہے، یہ ورلڈ وائڈ ریسرچ کر کے ثابت کیا ہوا فارمولا ہے کہ پوری دنیا کی دولت 3% لوگ لے جاتے ہیں اور 10% لوگ جو ہے وہ خوشحالی زندگی گزارتے ہیں اور 87% لوگ بس دن اور رات پورے کرتے ہیں. کیوں؟ 3% لوگوں کو جو قوت ارادیہ مفادیہ کی جو ان کی جو سوچ ہے اور ان کی اپنی آنے کے فیوچر کی پلاننگ ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اسٹرگل بہت زیادہ کرتے ہیں اور ایک چیز کو ایم لے کے چلتے ہیں مجھے کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ آپ کر سکتے تو کرنا ہے. وہ 3% لوگ کامیاب. ان کو کون سکھاتا ہے؟ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیجیے کہ جو 3% لوگ ہیں نا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جس کی میں نے آپ سے بات کی وہ بھی انگوٹھا چھاپ تھا. گرو فلم دیکھ لیجیے گا کہ میٹرک فیل تھا. میٹرک فیل جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکھا، یہ چیزیں ان میں بلڈر تھیں جن کو ہم نے کاپی کیا، جن کو کاپی کیا گیا. لوگوں نے کسی کے پاس ایک چیز کسی نے پکڑ لی. جس طرح میں نے آج کہا کہ ہماری کامیابی کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ڈیزائر ہے. ڈیزائر جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہے. خواہش جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہے. ان کے اندر وہ چیزیں پائی گئیں اور ان کو اس کو بنانا آیا. جو میں نے آپ سے کہا رکھ تو آپ سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں. کمال اس بات کا اور ان کو بنانا آتا تھا. کبھی سوچا 14-15 سال میں عشق کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ میرے سامنے بھی قصہ ہوا اور میں بالکل چلا گیا، لیکن ایک اندر سے اپنے آپ سے باتیں ہونے لگی. لوگ اس کی اچھائی اور برائی پہ باتیں کرنے لگے، لیکن یہ اس نے کیا کیسے؟ میں یہی بات سوچتا رہ گیا. جب میں یہ سوچتا رہ گیا تو بہت بڑی بات ملی اور بہت سے لوگ اپنی زندگیاں تباہ کر کے آج بھی رو رہے ہیں. یار نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اگر 13-14 سال کی عمر میں یہ عشق کیوں لگتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم اپنے آپ کو اس ایج پہ پہنچ جاتے ہیں، دنیا کی ساری انوائرمنٹ ہمارے سامنے ایک چمکتی ڈائمنڈ کی طرح ہوتا ہے مگر اس کو ہم حاصل نہیں کر پاتے تو عشق ہو جاتا ہے. تو اس جس چیز کے اوپر آپ اس کو جتنی جدت سے آپ چاہیں گے نا وہ اپنے. جی سر. عشق ہمارا تجسس ہوتا ہے اور یہ کون سا تجسس ہوتا ہے سر؟ پانے کا تجسس ہے نا. کس کو پانے؟ ہم میں نہیں ہے وہ پانے کا تجسس. جی جو ہم میں نہیں ہے، جو ہم میں نہیں ہے اس کو پانے کا تجسس. اور کوئی بھائی اگر سمجھیں گے تو بہت مزہ آئے گا اور اگر نہیں سمجھیں گے تو کچھ نہیں سمجھ پائیں گے. میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. مجھے پتا لگا کہ خواہش کو بنانا کیسے. اس کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے، ایک ہی فوکس ہوتا ہے، باقی سب نیگیٹو. یہ نزدیک تر ہے، یہ نزدیک تر ہے. دوسرے لفظوں میں خواہش کہہ سکتے ہیں کہ خواہش نہیں، خواہش تھی اس کی، خواہش تھی. رب نے اس کو پہلی عشق دیا. ہر بندے کو اللہ عشق دیتا ہے. جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہر بندہ عشق کرتا ہے. جس طرح میں نے کہا ہر بندہ خواہش رکھتا ہے لیکن وہ خواہش بنا نہیں پاتا، اس لیے فیل ہو جاتا ہے. ہر بندہ عشق بھی کرتا ہے نا، لیکن عشق کو سمجھ نہیں پاتا. کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا جی اپنے پاس جو نہیں ہے وہ سامنے سے لینا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. تجسس نہیں ہوتا عشق میں، یاد رکھیے گا. عشق میں تجسس نہیں ہوتا، رب سکھا رہا ہوتا ہے آپ کو. جی بیٹا. سر کشش ہوتی ہے، یہ چیز سمجھ پانی ہے اور اس کشش میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو بہت پسند کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک پیسوں کی ہو یا پھر کوئی فزیکل ایک انسان ہو. میرے بیٹے اگر ہم وہ نہیں کر پاتے، اگر تم سے ایک سوال کروں، اگر ہم وہ نہیں کر پاتے پھر دوسرا کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں بہتر سے بہتر میرج دوسرا کرتے ہیں، کام دوسرا کرتے ہیں، خوب سے خوبصورت کی تلاش میں ہر چیز دوسری کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سر
ایسے عشق جو آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل ہی لاسٹ کی وہ انتہا ہوتی ہے، پہلے تو محبت اور پیار. میں پلس کروں سر، عشق خدا کہ جب ساری چیز کو چھوڑ کے جب عشق خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہوگا اور ہر چیز اللہ کے بھروسے ہوگا، تو ہم ہر چیز کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں اللہ ہمارا ہر کام مکمل کرے گا. یہ اللہ کی عشق. سر میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں پہ آئیے، آپ لوگ الگ جگہ نکل گئے ہیں. آپ بالکل الگ جگہ باہر جا رہا ہوں. نہیں سر، کسی صورت باہر نہیں جا رہا. اگر وہ جو باہر سمجھ رہا ہے وہ یہاں سے باہر چلا جائے. ابھی آپ نے تیسری کی بات اسٹارٹ کر دی، ڈائریکٹ عشق کی بات کر دی. عشق تو بہت ہی آخری. نہیں، اس نے کہا آخری ہے. عشق تو پہلے ہوتا ہے بھائی، عشق پہلا ہوتا ہے، عشق آخری نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. عشق تو ہوتا ہی پہلا ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ عشق ہوتا کیوں. میں نے سوال یہ کیا تھا، آپ لوگ لے گئے اس کو دوسری تیسری طرف کہ رب کیا سکھانا چاہتا ہے. میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ لوگ لے گئے اس کو دوسری طرف. اس بندے نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ کو ایک نقطے پہ لے آتا ہے عشق. اس کو پتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے اور میں یہ کر لوں گا. ضروری تو نہیں ہوتا کہ اس کو عشق اس کو مل جائے. سبھی کی محنت کرتی ہے، وہ پوری محنت کرتا ہے اس کے لیے اور پھر ناکام بھی ہو جاتا ہے آخر میں. جتنے دنیا میں عشق ہوئے کیا وہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے؟ ناکام ہوئے. کس نے کہا ناکام ہوئے؟ ہیر رانجھا کس کو کہتے ہیں؟ ہیر رانجھا کامیاب ہوتا ناکام ہوا تھا. کس طرح ناکام ہوا؟ سر انہوں نے پایا نہیں تھا نا ایک دوسرے. عشق کبھی پاتا نہیں ہے. عشق کبھی پاتا نہیں ہے. عشق ہوتا ہے، عشق پاتا نہیں ہے. ابھی تک تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تم لوگ خواہش کو نہیں سمجھو تو ان چیزوں کو کہاں سے سمجھو گے بھیا. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے اس چھوٹی سی بات کو سمجھ لیجیے جو اس بندے نے کہی. وہ آپ کا پوائنٹ ایک جگہ پہ لا دیتا ہے. بھائی اللہ آپ کو عشق کرواتے ہیں کہ آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ساری باتیں چھوڑ کے ادھر چلے جائیں، جو آدمی فجر کے ٹائم نہیں اٹھتا وہ فجر کے ٹائم اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے کہاں یار، وہ اس میں وہاں سے نکل رہا ہے. کیوں بھائی؟ یہ مطلب ہر چیز کو وہ چینج کر رہا ہے اور وہ سمجھ نہیں رہا. رب اس کو سکھا رہا ہے کہ دیکھ خواہش کو بناتے کیسے ہیں. ہم اس کے آس پاس رہتے ہیں، ہم اس کی تمام چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہر بار ہر ٹائم اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم سب چیزیں اس کے لیے کرتے ہیں. خواہش بنتی ہے. میں نے ابھی ان سے ایک بات کہی تھی، آپ نے جو بات چھوڑی ہے بچوں کے لیے پیسہ کمانا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، میں نے کہا یاد رکھیے گا آپ نے بیچ میں چھوڑی ہے، اس کو پورا کروں گا میں. ہم ایسے ہی سوچ رہے ہیں، ہم ایسے ہی سوچ رہے ہیں. خواہش ہمیشہ ایک ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، جو خواہش بنتی ہے وہ خواہش ایک ہوتی ہے. سب سے پہلے جو دل میں چیز آتی ہے نا وہ خواہش ہے. خواہش کے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ ہے آرزو، جس کو آپ امید کی کرن بھی کہہ سکتے ہیں. امید جس نے دکھائی ہوتی ہے یار یہ ہو سکتا ہے بھیا، تو یہ پا سکتا ہے 1 کروڑ 5 کروڑ، تو چاند پہ جا سکتا ہے، تو بلب بنا سکتا ہے. یہ امید اس کے دل میں جاگتی ہے. پھر وہ امید جاگتے جاگتے آرزو بن جاتی ہے. آرزو بنتے جو ہے نا اس کی وہ تمنا ہو جاتی ہے. پھر اس کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں، جیسا ابھی انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ سب کچھ وہی ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کی آرزو بن جاتی ہے. پھر اس کا جو اینڈ جا کے ہوتا ہے جہاں وہ سب کچھ پا جاتا ہے. آپ جا کے دیکھیے جنہوں نے کہا پا نہیں سکے، اس آدمی نے اپنی جان اس کے لیے دے دی. اس آدمی نے اپنی جان اس کے لیے دے دی اور کیا کرے گا وہ اس کے لیے؟ پا نہیں سکا. آپ کیا ہر عاشق نے اپنی جان دے دی. جا کے دیکھ لیجئے ہیر رانجھا میں قیدوں نے اس کو زہر دیا تھا. جب ڈوری سے نکالا گیا تو مر چکی تھی. اس نے اپنے خنجر سے خود کو مار دیا. وہ کیا کرے گا؟ اس کو پانا نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ عشق کا بھیا تو مر گئی، اب میں کیا کروں دوسری کرتا ہوں. کمال ہے تیرے عشق. میں آج کی میں بات اس کو کوئی عشق نہیں ہے. عشق نہ بعد ہے نہ پہلا ہے. آج کی تو پہلی دوسری آج کی عشق آج اور بعد میں سب سیم ہے. یاد رکھیے گا جو آج آپ کر رہے ہیں وہ عشق نہیں ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ عشق نہیں ہے. آگے لفظ یوں جان دی وفا میں کہ قاتل تمام عمر دل کی عدالتوں میں سزا ڈھونڈتا رہا. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں خواہش کو بنا لیجئے، مزہ آ جائے گا. اگر خواہش بننا سیکھ گیا، رب اس ٹائم آپ کو یہ چیز دے رہا ہے صرف یہ بنانے کے لیے خواہش بنے گی کیسے. اگر اس سے آپ نے خواہش بنانا نہیں سیکھا تو پھر کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے.
دنیا کا سب سے بڑا ٹول ہے. میں نے آپ سے کہا تھا 13 کیفیات ہیں کہ 13 کیفیات میں سب سے بڑی جو کیفیات ہے وہ ہے عشق. اور جس کا عشق عروج پہ گیا مزاجی سے حقیقی پہ چلا گیا. صحیح. تو اب ہوئی آخری تمنا. وہ کہتا ہے جب تک یہ تمنا حیات نہ بنے, سب کچھ تو چھوڑ نہ دے اس کے لیے, تب تک تو نہیں پا سکتا. اور یہی وجہ کہ ہم پا نہیں سکتے, ہم نے اپنی خواہش دل میں رکھی, بنا نہیں سکے. ہمارے پاس دوسری تیسری چیزیں آ گئی ہے نا. اب خواہش کون سی بننی چاہیے؟ جس طرح یہ بھائی خواہش بنا رہے ہیں, کیا یہ خواہش پوری کر پائیں گے؟ انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ. محنت سب سے زیادہ دنیا میں گدا کرتا ہے سر, کوئی ریوارڈ نہیں ملتا اس کو. محنت سے اگر سب کچھ ہوتا تو وہ لوگ کچھ بھی نہ کرتے جنہوں نے بیٹھے بٹھائے دولتیں پائیں, بیٹھے بٹھائے دولتیں پائیں. آپ جا کے جس مرضی دولت مند کو دیکھ لیجیے. سر لیکن ہمیں یہی سمجھ نہیں پہلے خواہش بنا دی کیسے. ابھی بتاؤں گا آپ کو, ابھی آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں نے کہا ایک کر لیجیے, میں نے کہا ایک کر لیجیے. ابھی ہماری بات اینڈ ہوئی ہے, آپ نے شاید یہاں نہیں ہے. میں نے کہا خواہش ایک کر لیجیے, انہوں نے خواہش ایک کی تھی. دنیا میں صرف ہے تو یہی ہے, خواہش ایک ہو گئی. پہلے خواہش آئی تھی, جیسے میں نے بھی کہا تم کیا کرو گے, اس نے کہا بدل لوں گا. تو کیا ہے خواہش کہاں رہی؟ عشق تو بدلنے کی جگہ نہیں دیتا. جو انہوں نے کہا وہ ایک کر دیتا ہے نا. بننے کی طرف جب ایک ہو جائے گی ہے نا. اب جب ایک ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گا؟ جنون بھائی برننگ ڈیزائر آئی. سر خواہش کی بات کیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں سر, جب یہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ سر پھر آپ کو راستے آئیں گے, پھر آپ کو راستے آئیں گے کہ یہ مجھے کیسے پورا کرنا ہے. دماغ یہ سب چیزیں بنانے لگے گا آٹو پہ. جو بلب بنایا اس نے پوری دنیا میں سارے ذہین ترین لوگوں سے پوچھا کہ بلب کیسے بنے گا, سب لوگوں نے بتایا کیسے بنے گا, نہیں بنا. 9999 اٹیمپٹ کیے اس نے اور بلب نہیں بنا. حقیقت ہے جھوٹ بول رہا ہوں؟ حقیقت. 10ویں ہزار باری میں وہ خود جا کے بیٹھ گیا اور اس نے ساری اپنی چیزوں پہ کام کیا کہ کیوں بلب نہیں بنا. کہتا تو نے اتنے ٹائم میں اتنا ٹائم ضائع کیا تو کیا سیکھا؟ کیا لگا میں نے 9999 ایسے طریقے سیکھے جس سے بلب نہیں بنتا. کمال دیکھیے اس بندے کی سوچ کا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا, چلو میں بلب چھوڑ کے کچھ اور بنا لیتا ہوں. تو خواہش کے ساتھ جو چیز لگی وہ یقین لگا کہ کیا تمہیں اپنے آپ پہ یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہوگا, یہ تم کر لو گے. اگر یہ چیز لگ گئی تو پھر آپ کی جو خواہش ہے وہ مکمل ہونے لگی. جو صرف خواہش تھی وہ تمہارے سامنے آنے لگی. جب تمہارے سامنے آنے لگی تو کیا تم اس کو سامنے اپنے دیکھ رہے ہو؟ کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ امیجنیشن تم کر لیتے ہو کہ تم نے جو ہے نا 5 کروڑ کمانا ہے اور تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے. تمہیں تو جو تمہیں چاہیے وہ تمہارے ساتھ ہے, جو تمہیں چاہیے وہ سب تمہارے پاس ہے. کیا تم یہ فیلنگز اپنے اندر حقیقتاً لا سکتے ہو؟ اگر تمہارا یقین واقعی ایسا بن گیا ہے تو یہ فیلنگز تمہارے اندر خود بخود آنی شروع ہو جائے گی. جس طرح مجنون نے کہا میں ریگستان میں جا رہا تھا تو مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے بولا تجھے شرم نہیں آتی میرے آگے سے گزر گیا. اس نے کہا تو نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا ہاں. تو اللہ سے عبادت. اس نے کہا ہاں. تو کہہ رہا تھا اللہ کی عبادت میں تجھے یہ پتا لگا میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں, میں تو اپنی لیلا کو دیکھ رہا ہوں. مجازی میں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ حقیقت میں دیکھ رہا ہے, وہ حقیقت میں دیکھ رہا ہے اپنی لیلا کو. اس کو دنیا پتہ ہی نہیں ہے. جناب بالکل وہی ہے جو ہوش نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا, اس لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو ہوش ہے نفع نقصان کا, وقت کا, پیسوں کا, چیزوں کا, تو پھر آپ کو اپنے اس کام سے عشق نہیں ہے. جو میں نے کہا خواہش نہیں بنے گی. تو خواہش کے ساتھ جو پہلی چیز آ کے جڑی وہ یقین جڑا, اللہ وہ یقین جڑا.
دنیا کی سب سے بہترین کتاب جس آدمی نے لکھی، نیپولین ہل، اس نے بتایا کہ میرے گھر میں ایک عجیب قصہ ہوا جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں نے وہ درج کیا. کہتا اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کے کان تھے ہی نہیں، اس جگہ پہ کان نہیں تھے. جب کان نہیں تھے تو اس کی آواز بھی نہیں تھی، جب آواز نہیں تھے تو زبان بھی نہیں تھے. یہ سنے گا نہیں، وہ بولے گا بھی نہیں. کہہ رہا ڈاکٹر نے کہا زندگی بھر نہیں بول پائے گا. جب اس نے کہا، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ بول نہیں پائے گا، لیکن میں نے خود کو کبھی یہ یقین نہیں ہونے دیا کہ میرا بیٹا کبھی بول نہیں پائے گا. میری صرف سب سے زبردست پہلی اور آخری خواہش، یہ لفظ اسی نے لکھے ہیں، آرزوئے حیات تیری ہونی چاہیے، تو کامیاب ہوگا. اگر تیری آرزوئے حیات نہیں ہے تو 2 کشتیوں کا مسافر ہے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ کا مسافر ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میرے بیٹے کے کان نہیں تھا، میں نے بہت ڈاکٹرز کو دکھایا، اس نے کہا یہ ہے ہی نہیں. ایک ڈاکٹر نے کہا میں آپریشن کروں گا، کہہ رہا کر دو. کہہ رہا آپریشن کرنے کا پتہ لگا کان کے اندر جو رگ جاتی ہے دماغ تک وہ ہے ہی نہیں، تو کدھر سے ٹھیک کرے گا؟ کہتا لیکن میرا ایمان پھر بھی اس کا نہیں ڈولا. میں نے کہا میرا بیٹا سنے گا اور بولے گا بھی. یقین تھا، اس کو یقین تھا. کہتا ہے میں نے ایک چیز پڑھی تھی، یہ آپ کو بھی بتا دوں، بڑی زبردست چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، اور میں نے اس یقین کا، اس لفظ کا بڑا فائدہ اٹھایا اپنی لائف. کہتا ہے کہ قانون میرے رب نے بنائے، لیکن اگر تو یقین کرتا ہے خود پہ تو قدرت کے قانون بدل جاتے ہیں. کرتے ہو خود پہ یقین؟ روز ہو کے یقین پیدا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات کہی میں نے؟ بے شک یہ بہت بڑی بات ہے اگر دل میں جگہ کر جائے. قانون میرے رب کے ہیں، میرا رب قانون کے تابع نہیں ہے، قانون کے تابع ہم ہیں. اللہ غالب علی امرہ. جی، ولکن کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آگے پیچھے جائے گی، وہ بات کروں گا جو حقیقت ہے، کیونکہ میں نے اس کو پڑھا ہے. میں دل سے آپ کو چیزیں دینے جا رہا ہوں. میں نے کہا میں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. میں نے وہ تمام چیزیں دنیا میں حاصل کی جو مجھے چاہیے. صحیح کہہ رہا ہے کہ قدرت کے قانون جس نے بنائے وہ قانون بدل سکتا ہے، وہ کسی کے تابع نہیں آتا. اسی نے قانون بنائے، اسی نے قانون بنائے. لیکن کیا تیری قوت ارادی اتنی جاندار ہے کہ تو قدرت کے قانون بدل ڈالے؟ یہ خواہش ہی کر سکتی ہے. یہ تیری وہ خواہش جو تیری خواہش حیات ہے، جو آرزوئے حیات ہے خواہش، وہی خواہش سب کچھ بدل سکتی ہے، ورنہ نہیں بدل سکتی. وہ کام نہیں ہو سکتے تیرے کام جب تجھے بنانی نہ ہے. جو میں نے کہا تھا بنانا سیکھ لیجیے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب یہ پڑھا تھا، میں نے یہ سنا تھا کہ تم اپنی قوت ارادی سے تقدیر پر غالب ہو، لفظ اگر یوں کیے جائیں تو کہا میں نے اپنے بیٹے کے اوپر کام اور تیز کر دیا. میں نے لوگوں کی نہیں سنی، اور میں نے جو ہے اس کو گراموفون لا کے دیا گانا سننے کے لیے، اور میرا بیٹا اس کو سن کے بڑا مگن ہو جاتا. پھر آہستہ آہستہ ایسا لگا جیسے یہ سن سکتا ہے ہلکا ہلکا. پھر اس نے ریکارڈ بدلنی شروع کر دی. کچھ ریکارڈ اس کو پسند آتے تھے، کچھ ریکارڈ اس کو پسند نہیں آتے تھے. پھر میں نے اپنے بچے کو کہانیاں سنانی شروع کی، اور پھر اس بچے نے کہانیاں بڑے شوق سے سننی شروع کی. پھر اس بچے نے کچھ بولنا شروع کیا. کہتا ایک دن میں حیران رہ گیا کہ اس بچے نے گراموفون اپنے دانت سے پکڑا ہوا تھا اور بڑا ڈانس کر رہا تھا. وہ گراموفون دانتوں سے پکڑ گیا اور وہ ڈانس کر رہا. میں حیران رہ گیا. میں نے ڈاکٹر کو جا کے بتایا تو ریسرچ کہتی ہے انسان اپنی ہڈیوں سے سن سکتا ہے، ہڈیاں ٹرانسفر کرتی ہیں آواز کو. کہہ رہا یہ میں نے ڈاکٹر سے بات کی، انہوں نے کہا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس بچے کے جو دانت اس نے لگائے ہیں میٹل کے ساتھ، تو وہ آواز شفٹ ہو کے اس کے دماغ میں جا رہی ہے. میری امید اور بڑھ گئی کہ اللہ مجھے وہ سب دینے جا رہا ہے. کہتا ہم اس بچے کا بڑا خیال کرتے تھے کہ بچہ اگر باہر نکلے گا کسی گاڑی کے نیچے آ جائے کیونکہ کان اس کے سنتے نہیں. کہتا ایک دن اس بچے نے پڑوسی سے پیسے مانگے اور اخبار بیچ کے آیا، اور اپنے 42 سینٹ اس نے اپنے سرانے رکھ دیے. ہم دیکھ کے اس کو حیران رہ گئے، جس کو ہم نے گھر میں بند کر کے رکھا تھا، اور اس کی ماسی کو کہا تھا اس کو گھر سے جانے مت دینا. اور وہ پچھلی دفعہ کود کے پڑوسی سے پیسے مانگ کے اخبار بیچ کے 42 سینٹ کما کے بھی آ گیا. کہہ رہا ہے قدرت کے اوپر مجھے برش کام کرا کہ جو واقعی باتیں ہوئی تھی وہ ایسی ہی تھی. صحیح.
کہتا جب یہ ہوا اس کے بعد جناب اس بچے نے بڑا ہونا شروع کیا. پھر ایک بہت سارے آلے اس کو ہم نے کانوں میں لگائے آوازوں کے لیے, لیکن اس کی آواز نہیں جاتی. پھر ایک کمپنی نے کالا بنایا, بچے نے اس کو بھیجا گیا, اس بچے نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. کہتا تھوڑے ٹائم کے بعد ایسے ہی مستی میں اس نے وہ آلہ لگایا تو پتہ لگا اس کو نارمل آدمی کی طرح سن سکتا ہے. اور اس بچے نے اسی کمپنی کے اندر جاب کی اور سب سے زیادہ جو گونگے بہرے بچوں تھے ان کے لیے کام کیا. یہ نپولین ہل کے اپنے بیٹے کی کہانی ہے. کہہ رہا میں نے اس سے سیکھا جو میں اس کتاب میں درج کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے کہ میرا بیٹا اس کے کان بھی نہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے نہیں سن پائے, اس نے سنا. کہتا یہ میری آخری خواہش تھی, صرف آخری, اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں, پہلی اور آخری. اور اس خواہش نے جادو کر دکھایا, میرا بیٹا بولنے اور سننے لگا. سمجھ آئی بات؟ کہانی سنانے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے آپ کو کہ خواہش اس نے بنائی, اس کے لیے اس نے محنت کی, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 10 دن نہیں, جب تک خواہش بند نہیں جاتی. کچھ بن نہ سکا تو ڈبوریں گے سکینے, ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں ہار نہیں مانیں گے, اپنے آپ ہم چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے, آخری منزل تک ہم مر جائیں گے خود ہی. وہ کہہ رہا ہم مر جائیں گے, ہم کسی طوفان کو نہیں کہیں گے آپ مجھے مار دے دے وہ دے دو, ہم مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کچھ بن نہ سکا تو ڈبو دیں گے سفینے, ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے. اگر آپ کا عزم اتنا مستحق ہے تو پھر آپ دیکھیں گے. لیکن یہ عزم تبھی بن سکتا ہے جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہو, اپنی قدرت پہ یقین ہو, اپنے رب پہ یقین ہو کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ سچ ہے, جو تم سوچ رہے ہو وہ سچ ہے. کسی کا چھیننا نہیں ہے ہم نے, کسی سے کچھ اور نہیں ہے, یہ تو اپنا ہے. جب تیرا ہے تو تجھے ملے گا, لیکن تم نے اپنا بنایا ہے اس کو. کلیئر ہو گئی یہ بات یا نہیں ہوئی؟ کوئی چیز ذہن میں ہے, خواہش بنی یا نہیں بنی؟ آپ کو بنانی آئی؟ جی خواہش بنانی آئی؟ کیسے بنائیں گے خواہش؟ جی دوستو خواہش کیسے بنائیں گے؟ سارے چپ بیٹھے ہیں, اتنی ساری باتیں کر لی, خواہش ابھی بھی کوئی نہیں بتا رہا کہ کیسے بنے گی. کیسے بنے گی خواہش؟ جو ہم نے سوچا ہے اس پہ عمل کرنا ہے, جو آپ نے سوچا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی سوچ کے اوپر محنت کرنی اور اس چیز کو اللہ پہ یقین رکھ کے کرنا کہ اللہ مجھے اس چیز کو دے گا, میری خواہش ہے اللہ ضرور پورا کرے گا. دیکھیں میرا سوال تھا بنائی, پائی نہیں. ہاں لفظوں سے جب بات کریں گے تو پھر بات بنے گی. نیچے کسی کی بائک چوری ہوئی ہے, اب دیکھ لو آگے کس کی ہے. کیا مطلب؟ نیچے کسی کی نا بائک چوری ہوئی ہے. چوری ہوئی؟ ہاں, ایک چور کو تو پکڑا گیا. اچھا, ایک کو لے کے بعد جب کس کی بائک ہے پکڑا, ابھی سارے بھاگ جائیں گے. سب جائے گی. جو چوری ہونے تھی وہ ہو چکی ہے, اب کیا ہو سکتا ہے, چھوڑو. دیکھ لیں دیکھ کر آتے ہیں. دیکھ لیں صحیح ہو. جس کی نئی باغی ہے وہ جاؤ, جس کی پرانی ہے وہ نہیں جاؤ بھائی. کوئی بات ہماری باغی پرانی, ہماری باغی پرانی ہے, ہم نہیں جائیں گے. میں نے اپنی خواہش سے بائک بنائی تھی. نہیں خواہش سے بنائی تھی مگر آپ کو یقین ہے. نہیں میں نے اپنی خواہش سے بائک بنائی تھی اور مجھے پتا ہے میں پھر بنا دوں گا. تو مجھے اگر چلا بھی جاؤں تو میں وہ قیمتی لفظ ضائع کر دوں گا جو ویزا ہونے والے ہیں, جس سے میں بائک بنا سکتا ہوں, ہے نا. میں نے اسی لیے ایک لفظ کہا. یہ بائک چوری نہیں ہوئی ہے, غیر ضروری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے بات کہی گئی. صحیح, میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی کہ ابھی میں نے کہا بنانا ہے, بنانا آ گیا یا پانا, پانی کی بھی بات نہیں ہوئی. پانا تو ابھی میں آپ کو سکھاؤں گا, ابھی تو صرف بنانا آنا. کیا تم خواہش کو ایک کر لیتے ہو؟ جی دوستو, ایک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ باقی تمام خواہشات ساری خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا, ہٹانا پڑے گا. ساری خواہشات پر جو اپنی جو خواہش ہے اس کو ترجیح دے دینی ہے. ترجیح نہیں ہوگی. ترجیح کیسے دی جا سکتی ہے؟ ترجیح سے دیں گے جس طرح ابھی ہم نے بائک پہ توجہ نہیں دی, آپ کی ٹریننگ میں توجہ دی, بائک جاری جانے دے, چلی گئی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اب ایسی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں, ترجیح کیسے کس کو دیں گے؟ ابھی اس بندے نے کہا
کہ جناب والا مجھے اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں چاہیے، تو ترجیح کیسے ہوگی کہ ہم ایک جگہ پر آ جائیں؟ وہ کیسے ہوگی؟ بچوں کے لیے یہ چیز چاہیے وہ تو خواہش ہو گئی نا سر. خواہش ہی کچھ بنانا سیکھنا ہے. اب بنانا ہے، پانا کیسے؟ ہم خواہشیں بہت ساری کر رہے ہیں، وہ بہت ساری خواہش کا ایک خواہش کیسے بننا ہے بھائی؟ ہماری 100 خواہشیں، وہ 100 خواہشیں ایک خواہش میں کیسے آ جائیں؟ تب جا کے آپ فوکس ہو جائیں گے، تب جا کے اس کے ساتھ وائر ہو جائیں گے کہ ایک خواہش سے میں ساری چیزیں پوری کر سکتا ہوں، تو مجھے ہر ایک خواہش کے پیچھے بھاگنا کیوں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ بندہ پکڑے گا بائک بھی پکڑی جائے گی، وہ بندہ بتائے گا بائک کس کی گئی ہے، کہاں گئی ہے، آپ کی تو نہیں گئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بائک گئی ہو. جی سب خواہشوں کی ایک خواہش پہ اس کو لانا، سارے نقطے ایک نقطے پہ آ جائیں، تب آپ کی خواہش کے اوپر فوکس ہو جائے گا، آپ کا سارا کام اس پہ ختم ہو جائے گا. اب اس ایک ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ کیسے لانا؟ ہر آدمی کی جو زندگی کی خاصیت ہے وہ کسی ایک جگہ پہ، الگ الگ جگہوں پہ نہیں ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا لوں، کوئی چاہتا ہے کہ میں گھر بنا لوں، کوئی چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں، کوئی چاہ رہا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں. ایسا ہی ہے نا سب کچھ، ہے نا؟ اور کوئی چاہ رہا ہے کہ میں علم حاصل کر لوں، اور کوئی چاہ رہا ہے کہ میں الگ الگ خواہش. لیکن یہ جو الگ الگ خواہشیں ہیں یہ ساری ایک جگہ پر آ سکتی ہیں. جیسے ابھی بیٹی کی شادی، حج، بچوں کی تعلیم، گھر، یہ ساری خواہشات ایک خواہش پہ آ کے ختم ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے پیسہ. اگر ہم یہ فوکس کر لیں کہ ہمیں کتنا پیسہ چاہیے ان ساری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، پھر تو بات بن سکتی ہے. پھر آپ کی ساری لگن، ساری سوچ اس جگہ پر آ جائے گی کہ اس ایک کام سے میرے سارے کام پورے ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ اب آپ ایک جگہ پہ ہونا شروع ہو گئے، آپ کی خواہش بننی شروع ہو گئی. ابھی حاصل کرنے کی اس کی بات کریں گے، صحیح؟ ہاں، پیسے آئیں گے تو سارے جو کام آپ کے پیسوں سے وہ پیسے سے آئے گا. جی میں نے صرف ایک مثال دی کہ بہت سے اسلامی بھائی نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے، کرائے کے گھر میں پڑھانا، یہ سب، تو مطلب ایک چیز ہو گئی جو ساری چیزیں پوری کر سکتی ہے. تو ہم ایک چیز کو پکڑ لیں تو ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم ایک چیز کو پکڑیں ہی اس طرح سے کہ وہ ساری چیزیں پوری نہ ہو تو پھر کیسے کام کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے لائے عمل اپنا صحیح طرح سے تیار نہیں کیا کہ مجھے کتنے پیسوں کے لیے کام کرنا چاہیے اور کتنے پیسوں کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ مجھے کتنی اس کے لیے کام کرنا ہے اور کتنی اس کے لیے کام نہیں کرنا. کیا خیال ہے؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محنت کریں گے تو محنت تو زیادہ کرتا ہے، پلاننگ بھی ہے. کہتا ہے سچی خواہش، ارادہ، آرزو حقیقی. کہتا ہے جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو قدرت آپ کے ساتھ خود آپ کی مدد کرنے کو آ جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سچی خواہش، کہ آپ کو کچھ بھی ہو جائے. جس کا 9900 اٹیمپٹ کیے اس نے اپنی خواہش نہیں بدلی. اس کی محبوبہ مر گئی، اس نے اس کے ساتھ مرنا پسند کیا، اس نے محبوبہ نہیں بدلی. بات سمجھ میں آ رہی جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ آپ کی خواہش بالکل سچی اور کلیئر تھی. کہہ رہا ہے خواہش اتنی خواہش کلیئر ہو جانی چاہیے. یہ نہیں کہ تم اس کو بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں ادھر کرتا ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں نے کچھ اور کر لیا. اس کا مطلب ہے خواہش سچی نہیں تھی. صحیح ہے نا؟ کلیئر ہو رہی ہے چیز ساری کہ سب سے پہلے تیری خواہش سچی ہونی چاہیے، پھر تیرا ارادہ اتنا اٹل کہ اس نے اپنی جان ہی دے دی کہ جینا ہے تو اس کے ساتھ، مرنا ہے تو اس کے ساتھ. پھر دنیا کی فکر کوئی نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سنے گا، کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا کرے گا. مجھے دیوانہ کہیں گے لوگ، مجھے پاگل کہیں گے لوگ، مجھ پہ ہنسیں گے کہ صبح صبح نکل جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ 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 ہی کرتا رہتا ہے.
یا محبوبہ ہی کرتا رہتا ہے, بزنس ہی کرتا رہتا ہے, یا دکان ہی کرتا رہتا ہے, ڈیک سے نہیں کرتا رہتا ہے. کیا تیرا ارادہ اتنا زبردست ہو جائے کہ ہر ٹائم تیرے اس میں وہی سمایا رہے, تو اس کو اپنے سامنے دیکھے کمپلیٹ ہوتے رہے, تو اس کو اپنے سامنے ہی پائے. اتنا زبردست تیرا ارادہ ہونا چاہیے کہ اس پہ کھڑا رہے. کہہ رہا اس کے بعد جو اگلی چیز آ رہی ہے وہ ہے آرزو حقیقی, کہ اس کے بعد تجھے اور کوئی چاہیے ہی نہیں. اور پھر قدرت آپ کے ساتھ آئے گی, ورنہ قدرت اپنے قانون نہیں بدلے گی. کہیں پہ بھی لوزنگ ہوگی, قدرت اپنے قانون نہیں بدلے گی. قدرت تبھی قانون بدلے گی جب یہ ساری چیزیں آپ اس کے بدلے میں کچھ اور نہیں لے سکتے. آپ اس کے بدلے میں کچھ اور نہیں لے سکتے. آپ کو 10 کروڑ چاہیے, اگلا کہتا ہے بھائی جان 15,000 روپے لے کے نوکری شروع کر, پھر دیکھتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں چل ٹھیک ہے, کتنے سال میں 15 کروڑ روپے کما لیں گے ہم, کیونکہ وہ بن رہا ہے, اپنے آپ کو بھی بنا رہا ہے اور دوسروں کو بھی بنا رہا ہے. تو اپنے ٹارگیٹ سے ہٹ گیا, تجھے 15 کروڑ ہی چاہیے, نہیں چاہیے مجھے 15,000. وہ کہتا ہے تم اپنی قیمت خود لگاتے ہو دنیا کے بازار میں, تم اپنی قیمت دنیا کے بازار میں خود لگا رہے ہو کہ تم کتنے انمول ہو. تم 13-14 ہزار کے اوپر کسی کے نوکر ہو گئے ہو اور اسی پہ زندگی گزار رہے ہو. تم نے اپنی قیمت خود لگا دی. کہتا ہے دنیا وہ جگہ ہے جو تم جو چاہو وہ تمہیں دے گی, تم جو چاہو وہ دے گی. تم سے پہلے والے لے کے گئے, لیکن ان کو اٹل تھے کہ ان کو کیا چاہیے, وہ فکس تھے کہ ان کو کیا چاہیے. انہیں نہیں خواہشیں حاصل کی, جو ان کے ساتھ لگ گئے انہوں نے خواہشیں حاصل نہیں کی, بلکہ خواہشوں نے ان کو مار دیا. ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر ایک پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کچھ کم نکلے. یہی حال ان کا ہوتا ہے, یہی ان کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے جناب جو اگلا سٹیپ آپ کا آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پھر آپ کے پاس تجویز ہونی چاہیے کہ آپ نے اب اس کو پانا کیسے. جو سوچی سمجھی ہونی چاہیے, لائے عمل جو بنا لیں اس پہ اپنا کام کریں. اور پھر کہہ رہا ہے واپسی کے سارے راستے بند. اب واپس نہیں جانا آپ نے, جس طرح اس نے اپنی جان دی وہ یہی بات تھی اس کی کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب کر کے دیکھتے ہیں, ہو گیا تو ٹھیک, نہیں تو کچھ اور کریں گے. جس طرح ابھی بھائی نے کہا کہ مجھے اعظم صاحب نے یہ دکھایا, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر تھوڑے دن میں نہیں ملا تو ہم بدل دیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ کتنی بار بدلیں گے؟ ہم جب اگلی ٹریننگ دیں گے تو اسی پہ دیں گے آپ کا. تو جو کہہ رہا ہے مسلسل, کیا بولتے ہیں اس کو, ریزسٹنس, مستقل مزاجی. اس کا اگلا سٹیپ مستقل مزاجی میں آئے گا کہ آپ وہاں جم جائیے, ہارنے کے بعد بھی ہاریے نہیں, اور اپنے واپسی کے سارے راستے بند کر دیجیے کہ اگر مجھے ملے گا 15 کروڑ تو 15 کروڑ ہی ہے, 15 ہزار پہ میرا کام نہیں بننے والا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی واحد آرزو ہے اس کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیجیے, تب جا کے آپ کی آرزو جو ہے وہ بن جائے گی. کہ اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا, لائے عمل نہیں بنایا, اس پہ کام شروع نہیں کیا, آپ سوچتے ہی رہ گئے, سوچ کے جان ہلکان کی بھی, اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, خود سے دھوکہ دے رہے ہیں سب کو, آپ بڑے پریشان ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے. کر سکتے ہیں آپ, لیکن آپ سوچ رہے ہیں ہو جائے گا, کیسے کریں گے, میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں یہ دینا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا, لیکن کر کچھ نہیں رہے. اس کا مطلب بیوقوف بنا رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکے باز آدمی ہیں جو آپ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں. کر کچھ نہیں سکتا, پا کچھ نہیں سکتا, وہ صرف باتیں کر سکتا خالی. اگر وہ کل سے اس مشن پہ لگ جائے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ واقعی کچھ کر جائے گا. ضروری نہیں ہے کامیابی, ضروری نہیں ہے. میرے استاد کہتے تھے, لوگ کہتے ہیں کوشش کروں گا, کہتے ہیں جس کوشش کا رزلٹ نہ آئے وہ کوشش نہیں ہے, دھوکہ ہے. اگر آپ کوشش کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس رزلٹ ہونا چاہیے, ہاں یا نہ, کامیاب ہوئے یا فیل ہوئے. ہارے نہیں, ہاں ہارنا ایک الگ چیز ہے, ہارنا ایک الگ چیز ہے, یاد رکھیے گا. کوشش کا رزلٹ ہونا چاہیے, جیت یا ہار. ہار آپ کو کامیابی دے سکتی ہے, لیکن آپ ہار گئے تو کامیابی نہیں ملے گی, ختم ہو گئے. یہاں تک بات کلیئر ہوئی ہے؟ چلے اب دیکھیں کہ کیا لکھتے ہیں بھائی یہ کہ آپ خواہش کو بنا کیسے سکتے ہیں.
حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا کی ریسرچوں کے بعد بات بنی ہے. دیکھ لیں اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے. پرفیکٹ گول اور انپرفیکٹ گول، خواہش تمہاری پرفیکٹ بھی ہے اور انپرفیکٹ بھی. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، اور میری پتہ نہیں شروع سے عادت تھی، میں نے یہ نہیں بھی پڑھا تھا تب بھی میں یہ ساری باتیں کرتا تھا، آپ لوگ مجھ سے بات کرتے تھے. کہتا ہے جو تیرے خواب ہیں، جو تیرے خواب ہیں اس کو فیگر میں لے آؤ، لکھ لے کہیں پہ، اس کو لکھ لے کہ تجھے کیا چاہیے لکھ لے سامنے. کچھ لوگ ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ خواب ہے، کیا خواب ہے؟ گھر بنانا ہے. ٹھیک ہے، گھر کتنے میں بنے گا؟ مطلب جو تمہیں چاہیے سب سے پہلے اس کو فیگر میں لے آؤ، اپنے خواب میں لے آؤ، کچھ بھی لے آؤ، ایک فیگر بناؤ کہ بھائی جان مجھے یہ چاہیے. یہ آپ اس خواب کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اور اگر اس سے خواب پورا ہو تو پھر آپ جو مرضی جس سے مرضی لے لیجیے، ہو ہی نہیں سکتا. اس میں کہیں کمی کوتاہی رہے گی اور آپ نہیں پائیں گے. اس پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ ڈائمنڈ میں نے نکالے، میں نے اس کو پڑھے بغیر اس پہ کام کیا. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں کی جو مجھے لگتا تھا کہ نہیں ہوں گی، لیکن میں نے کیا اس کو. لوگ اس کو روحانیت کہہ لیں، لوگ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہی اصولوں پہ میں نے عمل کیا اور میں نے وہ سب پایا. اور جس میں نے یہ اصول نہیں دیکھے، میں نے کہا وہ نہیں پا سکتا. لوگ لاکھ کہتے ہیں کہ مجھے بد دعا دی، اللہ نہ کرے میری بد دعا دینے والا میں کوئی نہیں ہوتا. 70 فرشتے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ تجھے بھی ایسا کرے. یہ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو 70 فرشتے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تجھے بھی ایسا کرے. تو بد دعا دینے کا کبھی نہیں سوچیے گا، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بتا دیجیے گا. وہ کم ضرب کے نہیں پوچھتا آپ سے، آپ دیکھ لیجیے گا یہ بات کیوں کہی آپ نے، کیا آپ کی کمزوری اس کو بتا دیں گے، کامیاب ہو جائے گا. وہ کہے گا یار پڑھائی میں کہہ رہا تھا مجھے کیوں بول رہا ہے، وہ یہ نہیں بول رہا کہ کیوں بول رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نہیں ہے وہ بات پہنچے. تو سب سے پہلی چیز ہے اپنے خواب، اپنی چیز کو فگر کر دیجئے کہ آپ نے 1 کروڑ کمانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لکھ لیجئے. یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس کو فکس نہیں کیا، اس میں وہ کہہ رہا ہے دنیا جہان کی جو چیز چاہیے وہ لکھ دو. 1 کروڑ چاہیے، 10 کروڑ چاہیے، جتنا تمہیں چاہیے. کہہ رہے قدرت دے گی. میں نے ابھی آپ سے کہا یہ دماغ جو ہے وہ سب چیزیں پیدا کر سکتا ہے. زمین اتنا سونا نہیں اگلے گی اتنا دماغ اگلے گا، لیکن آپ پہلے اس کو بتائیں تو صحیح آپ کو چاہیے کیا، وہ خود ہی آپ کو راستے بنا کے دے گا. لیکن کیا آپ اس پہ کاربند ہیں، پکے ہیں، آزمائے گا. اگر آپ سے پکے رہیں گے تو دینا شروع کرے گا. اگر آپ اس پہ پکے نہیں ہیں، آپ سوچ بدلنا شروع کریں گے، آپ کا اندر گڑبڑانا شروع کرے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. ریڈیو کی فریکوینسی جب سیٹ کی جاتی ہے نا، صرف ایک پوائنٹ سے ہلکا سا نکلتا ہے کرنی شروع کر دیتی ہے. جیسے اس پہ آتی واپس سیم آپ کے اندر کی کنڈیشن ایسے ہی ہے، قدرت کے ساتھ ایسی ہی لگی ہوئی ہے. ہلکی سی بھی فریکوینسی آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی سب ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا. جس کو وہ کہتے ہیں 1 من دودھ میں 1 قطرہ پیشاب ڈالیں تو سب ختم. وہ کہتا ہے چھوٹا سا پرہیز توڑ دوں، وہ کہتا ہے سب ختم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ باتیں ساری یہاں سے نکل کے آ رہی ہیں. کہتا تو بس ایک بار فگر فکس کر دے اپنا، تو چاہتا کیا ہے، کچھ بھی چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، کیجئے فکس. وزن کم کرنا کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں، کوئی خواہش ہی نہیں ہے. کتنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل چیز ہے. کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کتنی شہرت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ڈائمنڈ بننا چاہتے ہیں، کراؤن ملسٹر بننا چاہتے ہیں. مطلب وہ فکس کیجئے وہاں پہ، کہ لکھ دیجئے وہاں پہ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے اتنا پیسہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے 10 کلو وزن کم کرنا ہے، یا مجھے یہ کام کرنا ہے. کہہ رہا فکس کر دیں سب سے پہلے. سیکنڈ کہہ رہا ہے پھر اس کے لیے تاریخ بھی اعلان کر دیں. کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نظر لگ جاتی، اکثر لوگ کہتے ہیں. جب آپ اعلان نہیں کر سکتے اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں سر، آپ میں خود پہ یقین اور بھروسہ نہیں ہے، نہ ہونے کا ڈر، آپ کے اوپر خود بھروسہ نہیں ہے، خوف، آپ میں خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے نا کہ یہ آپ کر جائیں گے. تو ڈیٹ فکس کیجیے.
ڈیٹ فکس نہیں کی تو یہ آپ کا خواب خواب ہی رہ جائے گا, کبھی پورا نہیں ہوگا. دنیا میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں کیا خیال ہے, کہہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی پرسوں شادی کریں گے انشاءاللہ, پیر والے دن کر لیں گے, تو کون سے مہینہ کون سے سال کون سا پیر آئے گا, ڈیٹ فکس کرتے پوری مکمل ہیں, یہ ڈیٹ یہ ٹائم. جی میری بہن اگر آپ یہ سوچیں گے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, آپ ناکام ترین آدمی ہیں. لیڈر چھینتا ہے بھائی وقت کے حالات سے, وقت کے شکنجوں سے اپنی خواہش چھینتا ہے, اور جو انتظار میں بیٹھتا ہے یہ بھیک اس میں ڈال دی جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. کوڑے کے دن بدلتے ہیں, کوڑے کے دن بدلے جاتے ہیں, یہاں سے اٹھا کے ادھر پھینک دو. جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنا وقت خود لاتا ہے, وہ اپنا وقت خود لاتا ہے. جو لا نہ سکے وہ لیڈر نہیں ہے. تو لیڈر نہیں ہے تو پھر وہ کرنا کیا ہے دنیا میں؟ خود کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہاں جی, کوشش کرتے ہیں کہ میرے اندر آپ اپنے پیدا ہونے کے عمل کو جانتے ہیں, قدرتی عمل جانتے ہیں اس عمل جو قدرتی عمل ہے. تھوڑا سا اس کو جان لے تو شاید اس تھوڑا سا یہ جو بات کی انہوں نے ان کو سمجھایا جا سکے. جانتے ہیں اس کو. ایک ماں اپنے بچے سے کہتی تو لاکھ کروڑوں میں ایک ہے, کیا جھوٹ بولتی ہے سچ بولتی ہے؟ کیسے بچے سے وہ اپنے عشق کرتی ہے نہیں. جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس لمحے ایک سپرم ماں کی اووری میں نہیں جاتا, لاکھوں کروڑوں جاتے ہیں. بالکل صحیح. مائکرو سیکنڈ میں جو یہ بات یہ کہہ رہی ہے اگر اس عمل کو دیکھ لے تو یہ اپنے آپ کو سمجھ جائے گی کہ جھوٹ بول رہی ہے خود سے. جتنے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں وہ اس کو جھوٹ دے رہے ہیں, تسلیاں غلط دے رہے ہیں, نہیں ہو سکتا کبھی بھی یہ کام. مائکرو سیکنڈ میں جو بچہ ماں کی اووری میں سنڈے کے بعد چلا جاتا ہے اس کے بعد راستہ بند ہو جاتا ہے, کوئی دوسرا نہیں جا سکتا. سب سے جیت کے آپ دنیا میں آئے ہو. یہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کامیاب اور کمال ترین انسان ہے. اگر وہ اپنی اس خاصیت کو سمجھ نہ پائے تو اس سے زیادہ اور بدبخت کون ہوگا کہ میں نے کامیابی کا عمل جیت کے دنیا میں قدم رکھا. اس ٹائم رکھا جب میں کچھ بھی نہیں تھا. آج تو میں پوری طرح آب و تاب سے چمک رہا ہوں, ہر چیز پہ قادر ہوں, اور وہاں تو میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے وہ عمل جیتا اور میں دنیا میں آیا. تو میں نے اسی لیے کیا کہا, خود کو جانتے ہو کہ تمہارا اللہ نے تمہیں دنیا میں لانے کے لیے تمہارا مقابلے کا من رکھا. تو کوئی بھی آ سکتا تھا, ایک ہی ہوتا, ایک ہی پیدا ہوتا, ختم ہو جاتا. لیکن سب سے زبردست جو مائکرو سیکنڈ میں وہاں تک پہنچا, پہنچ جائے گا. جو کہہ رہے تھے پہنچ جائے گا وہ پہنچے ہی نہیں ہے, وہ دنیا میں نہیں آئے, وہ دنیا میں نہیں آئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, خدا کا واسطہ یہ میں نہیں کہہ رہا, جا کے پڑھ لیجیے اس کو. یہ پوری دنیا کے کامیاب ترین لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جب تک تو ان کو فکس نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کوڑا ہے, تو لیڈر تو نہیں ہو سکتا کہ تو چھین لے وقت سے اپنی چیزیں. یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو جو روک لیتے تھے بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. کیا تھے وہ لوگ؟ وہ بھی کہتے ہو جائے گا. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے وہ جادو چلے گا ہی نہیں آپ کا, کسی صورت نہیں چلے گا. وہ جادو نہیں چلے گا آپ کا. وہ جو روحانیت جو کچھ بھی کہہ لیں نہیں ہو سکتی پوری. کہ تیرا یقین, تیرا کنیکشن ہے ہی نہیں رب کے ساتھ ایسا کہ تو نے کہا رب میں نے یہ کہہ دیا, دنیا کے سامنے میں نے کہہ دیا, میری بڑی انسلٹ ہونے والی ہے, میں اس کے لیے پوری جان کی بازی لگا رہا ہوں اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. اگر یہ بات آپ رب سے کر لیں تو پھر کیا ہے؟ ڈیٹ کو لکھتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کر نہیں سکتے. آپ کر نہیں سکتے, اس لیے آپ کیا بھی نہیں سکتے. میں نے اپنی ایک ڈیٹ فکس کی تھی یہاں آ کے ڈی میں, میرے پیپر پہ لکھی ہوئی تھی. میں آیا اور میں نے کہا میں 3 مہینے میں سرجنٹ بنوں گا. اس ٹائم ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے کسی چیز سے کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, کچھ بھی ایسا نہیں ہے, کوئی لیڈر بھی نہیں تھا ہمارے پاس جس کا بونس 30-40 ہزار بھی آتا ہو. جب میں آیا تھا میں 3 مہینے لکھ کے لایا تھا, 2 مہینے میں کلیئر ہوا. 2 مہینے میں کلیئر بھی کیسے ہوا؟ میرے پہلے مہینے 300 پی وی اور اگلے مہینے مجھے 4300 پی وی چاہیے تھے. میں کسی سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار 300 پی وی پہ بونس نہیں آیا. اس نے کہا اس سے اوپر کر لیتا. میں نے کہا مجھے بتا دیتے, میں اس سے اوپر بھی کر دیتا. کہہ رہا تو کر لیتا. میں نے کہا بالکل کر لیتا. تو نعیم نے کہا مجھے کہ یار تو ایسا کر 4200 پی وی کر, تجھے موٹر سائیکل دوں گا. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا ٹھیک. 4200 پی وی اس ٹائم ایک آدمی کا کرنا ناممکن کام تھا. 31 کا مہینہ تھا, 30 تاریخ کو میں نے نعیم بھائی سے بولا کہ جا کے یار اس کو دیکھ لے کیا ہوا ہے, اور میں اپنا ٹارگیٹ 1 مہینہ پہلے کلیئر کر چکا.
اگلی بار ڈاکٹر لیم نے آنا تھا پاکستان میں، کہا جو روبی بنے گا وہی ان سے ریکارڈ لے گا. میں اس کا اسٹارٹ بنا تھا اور میں اس کے بعد میں روبی پہ چلا گیا. 2 سے 3 مہینے بھی لگے. قدرت آپ کو بنانا چاہتی ہے، آپ نہیں بن رہے ہو تو کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور. آپ ٹارگیٹ ہی نہیں لیتے، آپ گول ہی نہیں بنا رہے، قدرت سے لڑ ہی نہیں رہے ہو. میں نے ابھی تک قدرت کے قانون چینج کیے جا سکتے ہیں بھائی، تم چینج کرنے کو تیار نہیں، تم تو کہہ رہے ہو ہو جائے گا، تو ہونے کا انتظار کر. 2 سال میں 10 سال میں بھی لوگ ہو گئے تو ان کا بڑا کمال کون سا ہے؟ جو تم نے چھین لیا تم لیڈر ہو. اور کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ لیڈر وہی ہے جو تمہیں لے کے دے گا، لیڈر وہ نہیں ہے جو انتظار کرے گا. قائداعظم صاحب کو دیکھ لیجئے، انگریز کے ہاتھ سے پاکستان لے کے دیا آپ کو، انتظار کرتے نا خود بخود مل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ لیڈرز وہی تھے بھائی. چلیں اگلی چیز پہ چلتے ہیں. اگلا کہہ رہا ہے بھائی جان ڈیل بھی فکس کیجئے اب اس کے ساتھ. چاہیں آپ کون رک رہا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں ڈیل بھی فکس کیجئے. ڈیل فکس کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ جی جناب، ڈیل فکس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اپنا ارادہ ہے سر، آپ اس کے بدلے کیا دیں گے؟ ڈیل فکس کرنے کا مطلب وہی ہے جو نہیں پلان آپ کے ساتھ کیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں یہ کروں گا وہ مجھے یہ دیں گے تو مجھے یہ کرنا ہوگا. قدرت بھی یہی کہہ رہی ہے، قدرت کا بھی یہی قانون ہے. قدرت کہہ رہی ہے تم مجھے کچھ دو گے میں تمہیں کچھ دوں گا، اگر تم مجھے کچھ نہیں دو گے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. یہ کلیئر کٹ بات ہے. صحیح ہے. اب قدرت کیا چاہتی ہے آپ سے؟ کیا چاہتی ہے قدرت؟ بھائی آپ نے 15 کروڑ روپے کمانے پر منتھ، تو آپ جا کے گھر پہ سو جائیں 15 کروڑ آ جائیں گے. اس کے لیے آپ نے ایسا ہی ایک لائحہ تیار کرنا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کس طرح سے کس راستے پہ آپ کو چلنا پڑے گا کہ اتنے ٹائم میں یہ پیسہ پا لیا جائے گا، ہے نا؟ آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ کے کھانے پینے میں کیا چیزیں نہیں آئیں گی، آپ کو کتنا وزن کم کرنا ہے تو اس لیے کتنی ایکسرسائز کرنی پڑے گی، کتنے اپنے کھانے کی طرف جانا پڑے گا. اور پھر آپ کو اپنا شیڈیول میں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا 1 ہفتے کا ٹارگیٹ تھا تو میں نے 4 دن میں کیا حاصل کر لیا. اگر نہیں کیا تو مجھے اور کتنی محنت کرنی پڑے گی، مجھے اور کتنی زیادہ چیزیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ قیمت ادا ہے. کہتے ہیں یہ تو آپ نے مانا تو میں نہیں کھا سکتا، تو مطلب میں نے نہیں مانا کیا بھائی، یہ تیری قدرت کے ساتھ بات ہو رہی ہے. میں تو صرف قدرت کا ایک میسنجر بنا ہوں جو کہہ رہا ہوں یوں نہیں کرنا یوں کرنا ہے. تجھے یہ پیسہ کمانا ہے تو یہ کرنا ہے، تجھے یہ کرنا ہے تو تجھے یہ کرنا ہے، کیونکہ تیرے پاس وہ صلاحیت نہیں، لیکن صرف تجھے دے رہا ہوں کہ بھائی یہ یوں کیا جا سکتا ہے. میں نے کچھ نہیں کرنا تو نے، میں تو جس طرح بیچ میں بنا ہوں، بیچ والا یہ آ رہا ہے اور آپ کو بول رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے وہ ڈیل فکس نہیں کی، کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لیجیے کوئی بھی چیز لینی ہو، ایک سوئی سے لے کے ایک جہاز تک جب تک قیمت ادا نہیں ہوگی آپ کو نہیں ملے گی. یہ قدرت کا قانون بھی ایسے ہی کہ آپ کو جو چاہیے اس کے لیے فکس کر دیجیے، آپ لے جائیں گے سب کچھ، جو چاہیں لے جائیں گے. اگر آپ نے یہ قانون پورے نہیں کیے تو آپ کچھ بھی نہیں مل پائے. اب آخری کیا کہہ رہا کہہ رہا اس کے بعد آپ نے ایک پلان بنانا ہے، جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ 15 کروڑ کمانے ہیں، آپ نے اپنی صحت پانی ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کے لیے ایک پلان بنانا ہے اور اس پلان کے اوپر کاربند رہنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، دنیا آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے، اسی پلان پہ رہنا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے گولز کو نہیں پا سکتے بھائی. ساری خوشیاں ختم کرنی پڑیں گی آپ کو، سب چیزیں ختم کرنی پڑیں گی آپ کو، اپنا آپ تک بھی ختم کرنا پڑے گا. رب آزما رہا ہوتا ہے. آپ کی ڈائٹ پلان ہے اور آپ کے سامنے جناب والا بہترین کھانے آ جائیں تو یہ کیا مطلب ہے؟ آج پرہیز توڑ دوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تم پالو گے وہ چیزیں، وہ رب تمہیں خود تڑپا رہا ہے کہ تم یہ دل توڑو. تم پا سکتے ہو، تم وہ جادو کر سکتے ہو، لیکن تمہیں وہ قدرت سے لے جا رہی ہے، آگے پیچھے کر رہی ہے. تو جو تم نے پلان بنایا ہے اس پہ تم نے رہنا ہے کہ میں نے 15 کروڑ کمانا ہے، میں نے ڈائمنڈ کتنے دن میں بننا ہے، میں نے جو ہے گراؤنڈ ویسر کتنے دن میں بننا ہے، مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وہ پلان بالکل کلیئر ہے.
अगर उस प्लान से तुमने ऊपर नीचे किया फिर तुम गए। तुम बेहतरी तो कर सकते हो कि यार मैं सोचा है मैंने कि 1 साल में 6 महीने में डायमंड करूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 6 महीने में वो काम नहीं कर सका, कि अगले 6 महीने में काम नहीं हो सकता, इसका मतलब है अगले 6 महीने में काम और तेज हो जाना चाहिए। ऐसा ही है ना? तो आपकी प्लानिंग में ये तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप उससे भी पीछे चले जाएंगे तो फिर ये काम हो ही नहीं सकता, फिर तो आपका खाक ही रह गया। फिर आपने अपने जो गोल ख्वाहिश की थी वो ख्वाहिश बना नहीं पाया, तो पूरी कैसे करेंगे? इसलिए मैंने कहा पहले ये सोच लो कि ख्वाहिश को आखिरी करना है, ख्वाहिश को आखिरी करना है, इसके बाद और कुछ नहीं है। इसके पहले उस चीज को देख लो कि इस चीज से वो सारी चीजें पूरी हो सकती हैं, तो फिर तो आप उस पर लड़ जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। चलें, अब वो क्या कह रहा है आगे? जनाब जो आपने कह दिया, जो आपने कहा कि भाई ये करना, सारे पेपर पे लिख दो। क्या क्या लिखा था हमने? सबसे पहले हमने फिगर फिक्स की थी, फिर डेट फिक्स की थी, फिर डील फिक्स की थी, फिर प्लान किया था। कह रहे वो प्लान पूरा आपका होना चाहिए, और फिक्स द गोल शीट आपने फिक्स कर देनी है सामने अपने घर के दीवार पे कि मैंने ये गोल ले लिया है कि भाईजान 15 करोड़ इस तारीख को इतने बजे मेरे पास होना चाहिए, इस तारीख को मेरा वजन इतना कम होना चाहिए, इस तारीख को मैं ये पूरा कर जाऊंगा। ये पूरी एक शीट आपके पास लगी होनी चाहिए। सही। कह रहा जब ये होगा तभी आप अपनी ख्वाहिश को बना पाओगे, जिसको कहते हैं कंप्लीट, उसको वाकई अपने सामने, नजर के सामने पूरे होते देखना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। और आखिरी बात क्या कह रहा है? कह रहा है जब तुम ये बना लोगे ना, इसको फिर तुम दिन में 2 बार पढ़ोगे भी, कोई भी टाइम अपना फिक्स कर लो, सुबह पढ़ोगे और रात को पढ़ोगे, बा आवाज पढ़ोगे, बा आवाज पढ़ोगे कि भाईजान तुमने क्या करना है? जनाब मैंने 15 करोड़ रुपए कमाने, क्या तारीख है? जनाब 3 साल मेरे पास है, 3 साल के बाद मैं 15 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। जो आपकी गोल्स है वो परफेक्ट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाईजान मैं 50 करोड़ कमाऊंगा और मेरे पास 2 महीने का टाइम है। अगर 2 महीने का टाइम है तो फिर मेहनत भी वैसे ही मांग रहा है। अगर कर सकते हो तो ये गोल भी बना लो, लेकिन रियलिटी जो है वो होना चाहिए, रियलिस्टिक इसको कहते हैं, होना चाहिए हमारा जो क्लियर कट ये चीज होनी चाहिए। तुमने बार बार इसको पढ़ना है, दिन में सुबह और रात को बा आवाज पढ़ना है। क्यों पढ़ना है पता है आपको? आपके शऊर से लाश शऊर में चला जाए अंदर कि मैंने ये चीज कर ली है और मैंने ये चीज करनी है और इस तरह से करनी है। आप उठते बैठते ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में समझेंगे, रब मेरे आपको रास्ते देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रब की तरफ से रास्ते नहीं मिलेंगे आपको, आप उन चीजों को देख भी नहीं पाएंगे। क्लियर है? कोई जहन में कोई चीज मेरी बातों से आई है तो कर लो। किसी के जहन में कोई भी चीज ऐसी आई है, कोई ऐसी बात जो क्लियर नहीं, कोई ऐसी चीज जो मसीद कर सकते हो। इश्क, इश्क तो मैंने आपको बताया, इश्क सिखाने क्या आता है, यही मैं बता रहा हूँ कि वो इश्क करेंगे। सर इश्क कीजिए, अपने काम से कीजिए, अपने काम से कीजिए, जुनूनी हद तक कीजिए, जुनूनी हद तक कीजिए। देखिए अल्लाह पाक कैसे रास्ते निकालते हैं। ना निकालें तो फिर बोलिएगा। सर ये सवाल ये पूछना चाह रहा था, इस रिएक्शन के हवाले से, जब हम किसी से कुछ बातें करना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, पॉजिटिव की तरफ से, उनकी तरफ से ये माइनस पॉइंट आता है कि आप ये जो कर रहे हैं, इसके आगे जो फ्यूचर के बारे में आप कुछ मालूमात है, आप जो सीख के कर रहे हैं, डिसहार्टेड करते सामने वाले। सर उसको बोले तुम्हें तुम्हारे कल के बारे में पता, तुम जियोगे या मरोगे। कभी आपने, मेरे उस्ताद मुझे बड़ी प्यारी बात कहते थे, कहते हैं हर बात का जवाब नहीं होता, एक सवाल भी होता है जो उसको मुकम्मल करता है। आप भी उससे एक सवाल करें, अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर उसके जो आपका सवाल होगा उसका जवाब उसके पास नहीं होगा, तो वो आपसे वो बात कभी नहीं मांगेगा। लेकिन देखें एक बात क्लियर है, डीएक्शन के अंदर काम करते हुए मेरे पास इतना टाइम हो चुका, मैंने अभी आपसे कहा जो चाहा वो पा लिया। मेरे उस्ताद ने मुझे, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम शुरू किया था ना, तो एक बात कही थी, मुझे बड़ा मजा आया उसने कहा जो यहाँ सोच के आया है ना, जो भी बंदा जो सोच के आया वो यहाँ से लेके जा सकता है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है।
یہ پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے کہ تم جو سوچ کے آئے وہ تم لے جا سکتے ہو. کیا تم میں ہمت ہے؟ اس نے ایسے بات کہی تھی کہ اگر تیرے ہاتھ میں گلاس ہے اور تو جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور تو چاہتا ہے پورا سمندر لے جاؤں, تو کیا اس گلاس میں سمندر آئے گا؟ نہیں آئے گا. کہہ رہا جتنا بڑا تیرا برتن ہے اتنا بڑا تو دھر لے گا. اس سے یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ جو تیرے خواب ہیں وہ سب پورے ہو سکتے ہیں, لیکن کیا تو پورا کرنے کی غرض سے آیا ہے؟ تو پھر بات بنتی ہے. صحیح ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے ہم یہاں ممبر بنتے ہیں. صحیح ہے. ہم یہاں نیٹ ورکر نہیں بنتے. اگر ہم ممبر سے بہتر نیٹ ورکر بن جائیں تو آپ کمال کر دیں. میں مارکیٹنگ ممبر سے ہٹ کے مارکیٹنگ کی جاب بات کریں. نہیں سر, ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم میں ایک جگہ ہے ڈسٹریبیوٹر جی اور ایک جگہ ہے نیٹ ورکر کی. نیٹ ورکنگ جی. جو لوگ ڈسٹریبیوٹر بن رہے ہیں وہ ان کا پہلا اسٹیپ ہے. جی ڈسٹریبیوٹر کے بعد آپ کو نیٹ ورکر کی طرف جانا چاہیے کہ اس سسٹم کی ضروریات کیا ہیں. صحیح. بڑی لیول. صحیح. اس سسٹم کی ضروریات کیا ہیں؟ اس سسٹم کی سب سے جو مین ضروریات ہے کہ آپ اپنی ٹیموں کو کیسے سنبھالیں گے جی وہ سیکھنا ہے آپ نے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, آپ اپنی ٹیموں کو کیا سکھائیں گے وہ سیکھنا ہے آپ نے. میں ابھی ڈسٹریبیوٹر ہوں, سامنے مجھے یہ سوالات آتے ہیں کہ آپ میڈیسن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم گھر والے کو میڈیسن دیں گے, آگے بزنس کے حوالے سے آپ کی کیا بینیفٹ ہے؟ اس کو ہم بزنس کے طور پہ لیں, میڈیسن کے طور پہ لیں؟ جو چاہ رہا ہے اس طریقے سے لیں. اس کے مائنڈ کے حساب سے, اس کے مائنڈ سیٹ اپ کو اپنے اندر پک کریں کہ اگر وہ بزنس چاہتا ہے اس کو بزنس کرے. میری اگلی جو ٹریننگ ہے نا 18 تاریخ کو وہ اسی بات پہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. جی جو نئے آنے والے ہیں وہ اپنے سسٹم کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. ابھی جو آپ کی ساری باتیں ہیں ویسے ہی ہیں, لیکن پلیز ایک گزارش ہے, جب تک یہ باتیں کلیئر نہ ہو کام نہیں کیجیے گا. یہ ایسا ہے جیسے آپ کو مرسیڈیز ملی, چابی آپ کے پاس ہے اور آپ کو چلانی نہیں ہے, تو آپ کی گاڑی کے نیچے کتنے لوگ آ کے مرنے والے ہیں اور آپ نے گاڑی نہ ٹوٹنی, آپ بھی جا سکتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے پاس. ہم مرسیڈیز کی چابی لینے کے بعد کہتے ہیں چابی لگا اور اس کو بڑھانا شروع کر دیں. ہم اس کو چلانا پہلے سیکھتے ہیں, تو تھوڑے دن آپ رکیں گے, آپ ان تمام چیزوں کو پورا کریں گے, پھر آپ دیکھیے گا آپ کیا کیا کمال کرتے ہیں. اچھا ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے کہ ہم ڈی ایس ایم کے کلاس لے رہے سر, جی اس کے علاوہ اس طرح ہم سرچنگ کر سکتے ہیں فیس بک سے یا گوگل سے یا کہیں سے بھی کیجیے, کہیں سے بھی کیجیے, لیکن سب سے بہترین جو آپ کے لیے آپ کا راستہ دے گا وہ آپ کے اپ لائن. سب سے بہتر اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے. سب سے بہتر. دیکھیں آپ کے پاس آپ کے بچے ہیں, بالکل دو بچے, آپ کے بچوں سے اچھا آپ کے لیے کون سوچ سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. تو آپ جس کی ٹیم میں ہیں, جس کے آپ جو آپ کے اپلائن ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ کے بارے میں کہ بھائی جان یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. اگر آپ نیٹ پہ جا کے یہ سب دیکھنا شروع کریں گے تو ایک تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے, پوری طور پہ نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ دو چار, جب آپ کو ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرے ساتھ بیٹھ کے پوچھیے یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں, پھر تیسرے کے ساتھ بیٹھ کے پوچھیے, پھر چوتھے کے ساتھ بیٹھ کے پوچھیے. اب آپ کو جہاں سے جو بات اچھی لگتی ہے وہ لے لیجیے, آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں, ہے نا. لیکن اس پلیٹ فارم پہ بہترین لوگ بیٹھے ہیں سارے, آپ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پچھلے سیشن میں سر وہ سرجن سر تھے, جی تو ان سے کچھ ہم نے سیکھا. آپ کی کلاس میں ماشاء اللہ بہت چیزیں مل گئی اور سیکھنے کو. تو اسی طرح کلاسز ہم جوائن کرتے ہیں, بالکل یہی نا, اس طریقے سے ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. مین چیز یہی ہے آپ کی, جو اس سسٹم کا جو مین ٹول ہے وہ ٹریننگ ہے. ٹریننگ, اگر ٹریننگ میں جتنا دھار لگتی رہے نا تو آپ شارپ ہوتے رہیں گے. یہ دھار لگا دیں کہ دیکھیں آپ کے اندر وہ خاصیت پیدا ہونا چاہیے کہ آپ 50,000 کمانے والے بن جائیں. آپ 1 کروڑ کمانے, 1 کروڑ کمانا نہیں ہے, کمانے والے بن جائیں. یہی بات ہے کہ آپ چھیننا شروع ہوں تقدیر سے, قسمت سے. جو میں نے آپ سے کہا تقدیر آپ کو دینے کو تیار بیٹھی کہ آپ میں طاقت ہے تو اسے لے لیجیے. اچھا کچھ لوگ اس طرح جو ملتے ہیں, میں مارکیٹنگ میں ہوں, مطلب کہ نیٹ ورک میری واٹس ایپ میں میرا مینیجمنٹ کا سسٹم ہے, اس میں کچھ لوگ اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں کہ آگے سسٹم جو آپ کا یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سسٹم کے حوالے سے ان کو ہم سیٹسفائی کس طرح کرتے ہیں؟ پہلے آپ سیٹسفائی ہو چکے؟ ابھی تک تو صرف الحمدللہ تیسری کلاس ہے میری ہے, میں اپنی طور پہ تو سیٹسفائی ہو چکا ہوں. ابھی آپ کچھ بھی نہیں جانتے, بالکل زیرو ہوگی. پھر ابھی اس چکروں میں نہ پڑیں. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا اسٹیپ ہے آپ کا ڈریم لسٹ. ڈریم لسٹ
जी मुझे सही इनको बना लीजिए और अपने सीनियर के साथ बैठ करिए, फिर जैसा जैसा वो कहे वैसा वैसा कीजिए। जिस बंदे पे हाथ पटने के लिए बात करने के लिए बोले उससे कीजिए, बाकी उससे नहीं कीजिए। बाकी चार मार्केटिंग प्लान 6 लोग कह रहा है, जी आप जी डायमंड बन सकते हैं। 6 लोग तो 6 लोग वो चाहिए जो आप जैसे हों, आपकी बात को सुन सकते हो, आपके साथ मिलकर काम कर सकते हो, आपकी इज्जत करते हो, तो खत्म, फिर और क्या चाहिए। ये आपका सीनियर आपको निकाल देते देखो भैया ये करना है, खाक छाननी है कोई कर ये खाक छाननी की तो है ये सबसे इम्पोर्टेंट। मैंने इसलिए आपसे कहा आपका सीनियर आपके लिए बहुत सिंसियर होगा, सही सही है। तो आप सब पहले सारा समझ लीजिए, फिर जो चाहें कीजिए।